بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ گیاری سیکٹر۔ آج سے 11 سال پہلے برف کے صحرا سیاچن میں برف کے طوفان نے 140 زندگیوں کو منجمد کر کے رکھ دیا۔ یہ سانحہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دل کو دہلا دینے والا، روح کو لرزا دینے والا سانحہ ہے۔ اس روز کیا ہوا، پاک فوج کی طرف سے اس سانحے سے کس طریقے سے نمٹا گیا، پوری تفصیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ 7 اپریل 2012 کا دن سانحہ بن کر طلوع ہوا۔ سیاچن گلیشیئر پر ناردرن لائن انفینٹری بٹالین کی کمانڈ لیفٹیننٹ کرنل تنویر کر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ میجر زکا بھی موجود تھے کہ گیاری سیکٹر میں ناردرن لائٹ انفینٹری کے بٹالین ہیڈ کوارٹر پر برفانی تودہ آن گرا۔ برفانی تودے نے 1 کلومیٹر کے علاقے کو متاثر کیا۔ سیاچن کے گیاری سیکٹر میں برفانی تودہ گرنے سے 129 فوجیوں اور 11 شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج نے اس تاریخی آپریشن میں عزم و ہمت اور حوصلے کی نئی داستان رقم کی۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر گزشتہ 20 سال سے اسی مقام پر موجود تھا۔ سانحے میں NLI 6 کا بٹالین ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر دب گیا، جبکہ وہاں موجود افراد میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں نکالا جا سکا۔ اس علاقے میں پیدل پہنچنا بہت مشکل تھا۔ سخت موسمی حالات نے امدادی سرگرمیوں کو بھی شدید متاثر کیا، لیکن پاک فوج کے باہمت جوانوں نے اس آپریشن کو ممکن کر کے دکھا دیا۔ گیاری سیکٹر پر امدادی سرگرمیاں 1.5 سال تک جاری رہیں، جس میں امریکہ، جرمنی سمیت کئی ملکی ماہرین کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔ اس سانحہ میں 140 افراد شہید ہوئے، جن میں سے 114 کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا۔ سانحہ گیاری کے بعد ہونے والا تاریخی آپریشن ہمیشہ عزم و ہمت کی شاندار مثال رہے گا۔ سانحہ کے بعد جس طرح سے ہمارے سپوت برف میں دبے ہوئے تھے، پوری دنیا کے ماہرین کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا جب انہوں نے یہاں آ کر جائزہ لیا، ان میں سے کئی نے یہ رائے دی کہ یہ لوگ برف کے پہاڑ تلے آ چکے ہیں، ان کی میتوں کو نکالنا ناممکن ہے، لیکن پاک فوج کی طرف سے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا گیا۔ صرف 7 ایسے افراد ہیں جن کی میتیں نہیں مل سکیں، باقی ایک ایک کی میت کو نکالا گیا۔ اس کو بڑے احترام کے ساتھ، اس کو بڑی عقیدت کے ساتھ ان کے لواحقین تک، ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے، سیاچن وہ علاقہ ہے جو پاکستان کا حصہ ہے، لیکن بھارت کی طرف سے اس پر جارحانہ قبضہ کر لیا گیا۔ تو اس کے بعد سے لے کر آج تک پاک فوج اور بھارتی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ اس سانحہ کی بنیادی ذمہ داری کا تعین کیا جائے تو بھارت اس کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، جس کی طرف سے یہ جارحیت کی گئی اور پاکستان کو اپنے دفاع میں وہاں پہ مورچہ سنبھالنا پڑا۔ 5000 سپوت اس محاذ پر جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جہنم واصل ہونے والے بھارتیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے باوجود بھی بھارت شرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بہرحال پاک فوج کے سپوت اپنی ذمہ داری بڑی پامردی سے، بڑی جوانمردی سے، بڑے عزم کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔